ایمان کا جو لازمن جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ عمل صالح نکلتا ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ کے ایمان میں گڑبڑ. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب ایمان کا بیج جاتا تھا وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے, آخرت پر ایمان لاتے تھے, تو ایسا کیا ان کے اندر انقلاب آ جاتا تھا کہ ان کو کچھ کر لو وہ واپس نہیں پلٹتے تھے. تو جب سچا ایمان, ایک چیز دیکھیں, ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایمان باللسان کہ آپ نے اپنی زبان سے ایمان لانے کا اقرار کیا, کلمہ پڑھا, کلمہ شہادت کہ میں مسلمان ہوں. یہ کیا ہوا, یہ قانونی ایمان ہوا کہ آپ قانون کے اعتبار سے ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر مسلمان ہو گیا. دوسری چیز, دوسرا ایمان کی جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے دل کے اندر داخل ہو گیا. جو چیز دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ آپ کی سارے اعمال کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کی سوچ اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, آپ کا روٹین اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے, آپ کی ساری کوششیں, آپ کی ایفرٹس اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی سے محبت بھی ہو تو کیا ہوتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں بھی صرف اسی کی باتیں کرتا رہوں اور لوگ بھی مجھ سے صرف اسی کی ہی باتیں کرتے رہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہی چیز ہے کہ دل کے اندر جو چیز داخل ہو جاتی ہے وہ آپ کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو جب سچا ایمان دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آپ کے عمل صالح کرنے پر وہ ایمان آپ کو مجبور کر دیتا ہے. تو جتنا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے اتنا ہی عمل صالح کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, اور آپ چھوٹے سے شروع کرتے ہیں, ہوتے 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 پھر آپ بڑے عمل تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ بڑا عمل یہاں پہ کیا بتایا گیا, ایمان کا نتیجہ کیا نکلا, عمل صالح. اب عمل صالح جب آپ نے کیے تو اس عمل صالح سے ظاہر ہے آپ کی شخصیت کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہیں یا جو برکات آپ سے پھیل رہی ہیں, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, وتواصوا بالحق. وہ عمل صالح آپ کو مجبور کرتے ہیں, وہ آپ کا ایمان جو بڑھتا چلا جاتا ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اب آپ وتواصوا بالحق کریں. یہ تینوں چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں, حق والے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ظاہر جن جن کے مفادات جو ہیں آپ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں اپوزیشن میں, آپ ان کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مکہ میں کیا ہوا, ایمان کا بیج بویا گیا دلوں میں. اب وہ نازک سی کمپلین تھی, بہت کم لوگ تھے نا مکہ میں, اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ مخالفت سے یا دشمنوں سے لڑتے یا کوئی اپوزیشن فیس کرتے. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ان کا ایمان اور ان کی عمل صالح بالکل نازک سی کمپلین جو بیج پھٹتا ہے اس کی سب سے پہلے کمپلین نکلتی ہے نا. صحابہ کرام کا قرآن میں بھی یہی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں ایسے ہی تھے جیسے ایک نازک سی بالی نکلی اور ٹیڑھی ہوئی, پھر وہ تناور درخت بنا, اور پھر وہ اتنا مضبوط درخت بنا, اس میں کی جڑیں زمین میں گہری ہو گئیں. کوئی بھی درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں اس کو گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح وہ انسان جس کے دل میں ایمان کی جڑیں بہت گہرائی پکڑ چکی ہوں, اس کے ایمان کے دل کے اندر اس کی روح تک وہ جڑیں جو ہیں وہ اس کو جکڑ چکی ہوں ایمان کو, تو پھر وہ ایک تناور اور مضبوط درخت بن جاتا ہے جس کو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس درخت کو نہیں اکھاڑ سکتی, نہیں گرا سکتی. کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو گرانا یا اکھاڑنا. بالکل یہی ہمارے ایمان اور ہمارے عمل صالح کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان دلوں میں داخل ہوا. ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے عمل صالح شروع کر دیے. جب عمل صالح شروع کیے تو اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہونے لگے. اب جب یہ فائدہ ان لوگوں کا کے لیے تھریٹ بن گیا جن کے مفادات برباد ہو رہے ہیں, وہ کیا کریں گے پھر, اب وہ اپوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے مکہ میں ہو گئے وہ لوگ کہ 360 بتوں کو اگر چڑھاوے نہیں چڑھائے جائیں گے تو مکہ میں پھر کہاں سے دنیا بھر کی نعمتیں آئیں گی, اور سردار تو کنگال ہو جائیں گے, ہم کہاں سے کھائیں گے. تو یہ اسی طرح کی مختلف قسم کی تھریٹس ہوتی ہیں جو ہر معاشرے میں ہر دور کے بڑوں کو ہوتی ہیں کہ اگر حق کو مان لیا تو وہ اپنا ناحق نہیں چلا سکیں گے, اور کیونکہ ان کو ناحق چلانا ہے, ناحق پر قائم رہنا ہے, تو پھر وہ حق کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی کچھ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی اس کا تھوڑا سا ایک دو مثالیں ہم رکھتے ہیں کہ ایمان سے, ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ اصل ایمان کیا ہے جو آپ کے دل کے اندر جڑ پکڑ لے, وہ آپ کو مضبوطی دیتا ہے کہ آپ جمے رہیں عمل صالح پر, اور پھر آپ کی برکات سے معاشرہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے.
پھر جن کا فائدہ خطرے میں ہوتا ہے وہ پھر آپ سے بدلا لیتے ہیں یا آپ کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر باری آتی ہے وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر کی. تو اب ایمان کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے ارشاد فرمایا، اور 3 بار آپ نے یہ کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. آپ نے جب 3 بار دہرایا تمام صحابہ کرام لرز اٹھے، کام گئے کہ یا رسول اللہ یہ جو 3 بار آپ نے قسم کھا کے، آپ کا ایک بار کہنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، ایک تو آپ قسم کھا کے بات بیان کر رہے ہیں، ایک تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات کہہ دینا بہت کافی تھا. ان کی آنکھ کا اشارہ ہی صحابہ کرام کی جان قربان کر دینے کے لیے کافی تھا. تو کہا یہ کہ ایک تو آپ نے قسم کھائی، پھر اس کے بعد بات کو 3 بار دہرایا تاکہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ایسی کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ یعنی ہر ایک کو دھڑکا لگ گیا کہ ہمارے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے جس شخص کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ ڈیفینیشن بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی، کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس پر آپ نے قسم کھائی، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس کے بعد تو تمام مسلمان صحابہ کرام ایسے الرٹ ہو گئے کہ میری زبان سے، میرے کسی ایکشن سے کیا مطلب ہے اس کا، کہ آپ کے کبھی فزیکل اشارے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ دوسرے کو ہرٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے زبان، الفاظ اور آپ کے اشارے، یہ کبھی لوگوں کو بڑے ہی جو ہے وہ دل دکھا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسم کا زخم بھول جاتا ہے انسان درد، لیکن الفاظ کا نہیں بھولتا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے. یہ ہے اصل ایمان لانے والا شخص. پھر اور بھی ایسی بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن یہاں پہ کیونکہ وقت کی کمی ہے اور ساری چیزوں کو پورا تھوڑا حق دینا، پورا تو نہیں دے سکتے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ سمجھنے کے اعتبار سے یہ قرآن کا آسان ترین مقام ہے، لیکن اپنی گہرائی کے اعتبار سے یہ بہت ہی وسعت والا ہے. اب ایمان کی جو بات کی میں نے کہ جو دلوں میں جڑ پکڑ لے، تو اس میں ایمان کن کن چیزوں پر ہے اس کی ایک الگ تفصیل، پھر وہ بھی کس کس طرح ہے، جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور کس طرح سے ایمان لے آنا، اس کی تمام جو صفات ہیں ان کے ساتھ، اس کی جو قدرتیں ہیں ان کے ساتھ، اس کی جو عبادت کے حق ہیں ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایمان لانا، پھر فرشتوں پر جس طرح اللہ نے چاہا، پھر اس کے نبیوں پر ایمان لانا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، پھر موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لے آنا، اور پھر قیامت کے دن حساب کتاب دینے پر ایمان لے آنا. جب ان چیزوں پر آپ کا ایمان بالکل پختہ اور پکا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ چیزیں، آپ کا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ پھر آخرت میں جو آپ نے حساب کتاب اللہ کو دینا ہے اس سے متعلق آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ گھاٹے میں یا خسارے میں پڑ جائے. تو ایمان کنٹرول کرتا ہے آپ کی تھاٹس کو، آپ کے ایکشنز کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی ہر چیز کو. اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے عمل صالح. تو عمل کا جو لفظ ہے نا، اس کی اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں تو یہ کہتے ہیں مشکل کام جو ارادے کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک، اب جیسے عمل صالح تو کہتے ہیں جیسے کچھ مٹھی بھر اعمال کو کہا جاتا ہے عمل صالح. صحیح، اگر دونوں کو ملا کے کریں تو یہ ہوتے ہیں کچھ مٹھی بھر عمل صالح. لیکن وہ مٹھی بھر عمل صالح بھی کیسے ہوں؟ وہ عمل ایک تو جو مشقت، اب جیسے نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر ایمان والوں کے لیے نہیں. تو نماز تو بھاری ہے، جیسے آپ نے اب اٹھنا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، یا کبھی آپ کا موڈ کیسا ہے، انسان کی طبیعت کبھی کیسی ہوتی ہے، کبھی کیسی، کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور کبھی ایمان کا لیول نیچے بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ فطرت ہے انسان کی. یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو آپ جا کے پوچھتے بھی کہ یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملیں، یعنی یہ تم انسان ہو گئے. تو یہ انسانی تقاضے ہیں کہ آپ کی ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوگا. تو اس سے پھر ظاہر عمل پر بھی فرق آتا ہے کہ پھر عمل بھی اوپر نیچے ہوتا ہے. تو یہ نارمل بات ہے. لیکن پھر اپنے ایمان کو پیک پر رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے پھر آپ کو مسلسل کیا کرنا پڑتا ہے؟ عمل.
اور عمل کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کام جو آپ ارادے کے ساتھ کریں. ایک تو غیر ارادی طور پہ بھی کچھ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں نا، ایک ہے کہ ارادہ کر کے پھر ہم اس مشکل کو اپنے ذمے لیتے ہیں. جیسے آج آپ سب لوگ یہاں پر آئے، ارادہ کر کے آپ نے کچھ مشکلات کو فیس کیا ہوگا، کچھ گھر کے کام چھوڑے ہوں گے، کچھ ایک دو باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے پورا ارادہ کر کے آپ یہاں پر پہنچے. اور مجھے بھی اللہ نے اپنے فضل سے یہاں بٹھایا. یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ ارادے کے ساتھ ایک تکلیف دہ کام جو آپ کر رہے ہیں، کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی. اب یہ جو صالح ہے، صالح کا جو لفظ ہے نا، اسی سے صلاحیت بھی بنا ہے. تو صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے کو اور زیادہ نکھار دے. کہتے ہیں تمہارے اندر فلاں صلاحیت تو بڑی زبردست ہے نا، ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے آپ کے پاس جو آپ کی باقی چیزوں کو آپ کو پالش کر دیتی ہے، آپ کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے. تو یہ ہے صالح. اور یہ کیوں نکھارتی ہے؟ کیونکہ وہ عمل صالح بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس عمل کو جو آپ مشکل سے اور ارادے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو صالح بنانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کیا یہ میری اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جس طرح انہوں نے کیا کیا میں اسی طرح اس کو کر رہا ہوں. یہ دو شرطیں ہیں جو آپ کے اس عمل کو صالح بناتی ہیں. کون سی دو شرطیں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. وہ ہمارے ہر عمل کو کیا بنا دیتا ہے؟ صالح. اور یہ جو طریقہ ہے نا قرآن اور سنت کے مطابق ہونا، یہ پھر ہماری صلاحیتوں کو پالش کر کے بہت زیادہ نکھار دیتا ہے. اور اسی کی طرف پھر یہ ہم پڑھتے ہیں نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے تو انسان کو احسن تقویم پر جو ہے وہ بنایا، تخلیق کی. اس کی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا اور اس کو جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیں اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کچھ سیکھنے کی، وہ نہیں بتا سکے. آدم کو صلاحیت دی تھی سیکھنے کی اور انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو یہ تو تھی پیک انسانیت کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. لیکن بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے، چاہے اس کو کوئی کچھ نہ سکھائے، اس کو خود پتا ہے سچ بولنا اچھی بات ہے، اس کو اپنی فطرت سے پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو خوش کرنا اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت کرنا اچھی بات ہے، کسی کا دل دکھانا بری بات ہے، کسی کی چیز چھین لینا چاہے اس کو کوئی نہ سکھائے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے وہ ایک احسن تقویم کی لیول پر ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آس پاس کا ماحول، آپ کے حالات، آپ کے چوائسز آپ کو اس حد تک پہنچا دیتی ہیں. لیکن جس منزل پر بھی ہم پہنچتے ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا. آپ اپنے لیے کیا چیز منتخب کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے. جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے یا جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے برائی ہو، یہی چوائس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے نا دنیا میں بھیجنے کی مرضی کی. ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ چوائس کریں. تو یہی تو امتحان ہے ہمارا. تو عمل صالح ایسے ہوں جو انسان کو واپس کہاں پہنچا دیں؟ اس کو احسن تقویم پر. پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیکیاں ہمیں فرشتوں سے بھی بلند کر دیتی ہیں، اور ہمارے گناہ اور ہماری پریورٹیز اور ہماری جو غلط چوائسیز ہوتی ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمیں اسفل السافلین یعنی شیطان سے بھی زیادہ نیچے گرا دیتی ہیں. تو یہ چوائس ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس تقویم پر پہنچیں جس پر اللہ نے تخلیق کیا، یا پھر شیطان کی بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو گری سے گری ہوئی مخلوق سے بھی زیادہ گرا دیں. تو یہی ہمیں عمل صالح بتاتا ہے کہ واپس ہم نے اپنے احسن تقویم کو کیسے حاصل کرنا ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے 4 لازمی شرطیں ہیں. تو ہمارے یہاں خاص طور پہ ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں، ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے ان 4 چیزوں میں سے کہ عام طور پہ جو بہت اچھے سے اچھے لیول کے بھی مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ایمان بھی ان کا ماشاءاللہ ہوتا ہے، ان کا عمل صالح بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا صبر کا لیول بھی بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں، کتنی برداشت ہے اس میں، کتنا صبر ہے اس میں. لیکن وہاں پر بھی ایک چیز لیک آؤٹ کر جاتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اچھے اچھے مسلمان کی کیٹیگری، جو ایمان کے لیول سے آتے ہیں، کہ وہ حق کے ساتھ جا کر نہ حق بات بولتے ہیں، نہ حق کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر اپوزیشن نہیں سہ سکتے. چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، گھر کے اندر ہو، اگر بڑے کوئی زیادتی کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بولتے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے اور صحیح بات یہ ہے، بلکہ اس وقت کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بڑے بھی بولتے ہیں نہیں نہیں خاموش ہو جاؤ، ہم بھی خاموش ہیں، بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ.
تو بڑوں کی عزت کرو اور خاموش رہو. نہیں, حق بات بولنا اللہ نے میرے ذمہ ڈالا ہے, لیکن بہت عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ہر ان باؤنڈریز کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے حق بولنا ہے جو اللہ نے اوروں کا حق رکھا ہے مجھ پر. کوئی چیخ پکار نہیں کرنی, کوئی بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اللہ کو ناپسند ہو, لیکن پھر بھی حق بات کہنی ہے. مکہ میں یہی تو ہوا نا کہ اتنی اپوزیشن کے باوجود شروع میں تھا کہ آپ چھپا کر تبلیغ کریں, پھر جب حضرت عمر اسلام قبول کر گئے اور پھر نکل کے جب انہوں نے تبلیغ کی تو پھر کہا کہ اب علیہ اعلان کریں, لیکن اپوزیشن سہنی پڑی. لیکن جب کہہ دیا گیا کہ اب اعلان کریں تو پھر اعلان کیا, اور جو چھپ کر بھی مسلمان ہوتا تھا اگر اس کا بھی پتہ چل جاتا تھا تو اس کا بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے. ہمیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں, ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہلے سے ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے, ہم مسلمان امت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ چاہتے تو کہیں اور کسی اور ہندو, کافر, یہودی کسی کے بھی گھر پیدا کر سکتے تھے, تو اللہ نے اسلام کی جو وہ کیا کہہ لیں اسے امبریلا کے اندر ہی ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے تو دیکھنا چلیں ٹھیک ہے جو ہمارا ملک ہم نے حاصل کیا, جو انگریزوں نے کیا, جو دین اکبری کے بعد ہوا, جو بھی ہوا, لیکن اب تو ہم آزاد ہیں, اب تو ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں. اب کس چیز کو ہم بہانہ بنائیں گے؟ شکر کریں کہ ہم اس دور میں نہیں پیدا ہوئے کہ جب انگاروں پر لٹایا جاتا تھا ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے. آج تو وہ سختیاں نہیں ہیں, آج کسی اور قسم کے فتنے ہیں, لیکن اس وقت کی آزمائشیں بڑی سخت ہیں. یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں, ایسے حالات میں ہیں جہاں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق بات کا کہنا, کرنا, عمل کرنا اس زمانے کے اعتبار سے تو آسان ہے. اپوزیشن تو جھیلنی پڑتی ہے. آپ اگر 5 وقت نماز بھی جب شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی نظریں آپ پہ ٹکتی ہیں کہ بھئی یہ بڑا نمازی ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, اب اس کی نظر میں چھوٹا پڑ جاؤں گا تو میں اس کو پیچھے دھکیلوں کہ تم مجھ سے کیوں نیکیوں میں آگے بڑھ گئی. ہر انسان کی فطرت میں یہ ہوتی نا تھریڈ. ایک تو یہ ہونا چاہیے آپ کی اگر پازیٹیو انرجیز ہیں آپ کے اندر, آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, آپ کا دل پازیٹیو ہے, تو آپ کو ہوگا کہ ہاں میں بھی اس کے ساتھ مل کے چلو اور ان چیزوں کو ہم, اچھا ہے کہ ایک سے بھلے تو ہم دونوں مل کے جب نیکیاں کریں گے تو ہمیں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے ہارون علیہ السلام سے مدد دیں. ہم دونوں مل کر جو کام کریں گے تو اس میں ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے. دیکھیں مل کے کوئی بھی عبادت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اکیلے کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو مل کر کرنا یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہوتی ہے, پازیٹیو سوچ کو انڈیکیٹ کرتی ہے. لیکن اگر ایک شخص اچھائی پر چل رہا ہے اور آپ کے لیے وہ تھریٹ بن رہا ہے تو اس وقت آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں آپ کے لیے وہ تھریٹ بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کسی نیگیٹو چیز کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے وہ ایک دوسرے کو کیوں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ حق بات, ایمان پر قائم رہنا, عمل صالح کرتے رہنا, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا تھا. وہ ایک دوسرے کو بھی یاد دلاتے تھے کہ اتنا یہ جامع اور کمپیکٹ میسج اس کے اندر موجود ہے کہ جیسے میں نے پیچھے کہا کہ اتنے بڑے بڑے امام جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن پورا نہ نازل ہوتا, صرف ایک یہ سورت نازل کر دی جاتی تو ہماری ہدایت کے لیے یہ سورت یہ کافی ہو جاتی. اب حق کیا ہے جو نظر آئے, اور باطل کیا ہے جو نظر نہیں آ رہا. یعنی جیسے سراب ہے, ٹھیک ہے, پانی کی کوئی نہر ہے تو وہ نظر آ رہی ہے, آپ نے چھوا تو وہ حقیقت ہے, موجود ہے. لیکن سراب کیا ہے کہ جو آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن موجود نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ باطل ہے. اور یہی ہر باطل کی حقیقت ہے کہ چاہے دور سے وہ کتنا ہی نظر آ رہا ہو, اس کا روب ہو, دبدبا ہو, سب کچھ ہو, لیکن اپنی جگہ وہ ایک سراب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جو اسٹرینتھ حق میں ہوتی ہے وہ باطل میں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح حق کی دوسری کیا نشانی ہے کہ وہ اخلاقاً ثابت ہوتا ہے, یعنی اخلاق کے تمام زاویوں پر وہ پورا اترتا ہے, اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے. پھر اسی طرح حق کیا ہے جو آپ کی عقل کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہو, یعنی اگر آپ اس کو سوچیں, سمجھیں, غور و فکر کریں تو آپ اس کو ہر لحاظ سے اس حق بات کو آپ ریزن دے سکتے ہیں, آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تو ثابت شدہ بات ہے, تو وہ بات ہوتی ہے حق بات. پھر اسی طرح ہر وہ شے جس کا نتیجہ خیر سے نکلے, جو بات نتیجہ خیز ہو, جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملے, چاہے دنیاوی چاہے آخری, وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے حق بات, جس سے یا تو آپ کو دنیاوی فائدہ ملے یا پھر
آخرت کا فائدہ ملے. تو یہ حق کو پہچاننے کی نشانیاں جو میں نے آپ کو بتا دی. نمبر 1 کیا کہ وہ ظاہر ہے, نظر آتا ہے, اور باطل نظر نہیں آتا ہے. جو غلط عقائد ہوتے ہیں وہ بالآخر مٹ جاتے ہیں. پھر دوسری بات, اخلاقاً وہ بات جو ہے وہ آپ کی دل دماغ قبول کرتا ہے, اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں, وہ بات حق ہوتی ہے. تیسری چیز جو آپ کے عقل کے تقاضے پورے کرے. باطل کبھی بھی آپ کی عقل کے تقاضے پورے نہیں کرے گا, وہ کہیں نہ کہیں نہیں یار یہ تو زیادتی ہے, آپ کی عقل خود گواہی دے. پھر اس کے بعد جو چیز نتیجہ خیز ہو, جس کا نتیجہ اچھا نکلے, جس سے خیر پھیلے, جس سے کسی کو فائدہ ملے, وہ چیز ہوتی ہے حق بات. ناحق کیا ہے؟ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اس سے کوئی خیر نہیں پھیل رہا, اس سے کوئی نہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو یہ نشانیاں ہیں. اور سب سے بڑا حق ہے کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو. ٹھیک ہے, یہ جسم میرا نہیں ہے, اسے میں نے نہیں بنایا, یہ جس نے بنایا ہے اسی کا قانون اس پر لاگو ہوگا. تو نہ یہ جسم میرا ہے, نہ یہ سانسیں میری ہے, یہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو اس پر پھر اللہ ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے. یہی میرا امتحان ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں اسے اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کروں. اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ پوری زمین اللہ کی ہے, تو اس پوری زمین پر قانون بھی اللہ ہی کا ہوگا. یہی حق بات ہے, اور یہ سب سے بڑا حق ہے. اب دیکھیں, حق بات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے, جیسے ماں باپ کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, خود اپنی نفس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اتنا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں کہ پھر وہ ہم اٹھا نہ سکیں. تو اللہ نے اپنی ذات کا بھی حق رکھا ہے, اپنے شوہر کا, اپنی اولاد کا, اور پھر اسی طرح سے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور کائنات کی ہر چیز پر ہم پر حق ہے اور ہمارا اس پر حق ہے, لیکن اس کا ایک الگ باؤنڈری ہے کہ ماں باپ کی بھی اتنی باؤنڈری ہے, بس اتنی وہ اللہ کے احکام کو ڈینائی کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے. اسی طرح چاہے دوست ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ اس کا جو بھی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے انڈر ہی ہوگی. اس کی اطاعت ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کا جو حکم ہے اس کو نہیں ہم اگنور کر سکتے یا ٹال سکتے. اس طرح قرآن میں ہے کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بن جاؤ. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ پوری طاقت یعنی جتنی بھی طاقت ہے تمہارے اندر اس کے ساتھ تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, اور جو حق بات ہے اس کی گواہی دو. تو یعنی یہ جو 4 کام میں نے آپ کو بتایا تھے نا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ہم پک اینڈ چوز کریں, ہاں ٹھیک ہے ایمان بھی کر لیا, عمل صالح بھی کر لیا, بس کافی ہے. نہیں, یہ جو والعصر ہے یہ ہمیں یہی تو بتا رہی ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کریں, اور ان 4 میں سے ہم ایک کو بھی اسکپ نہیں کر سکتے. یہ 4 لازم و ملزوم ہیں, ان 4 پر ہم نے عمل کرنا ہے. ایمان اپنا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں تک اتارنا ہے, ایمان کا لازمی نتیجہ نکلنا ہے. عمل صالح کرنے بیٹھیں گے آپ, لازماً آپ نماز کی پابندی کریں گے, لازماً آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت بچانے کی کوشش کریں گے. حق بات کہنا, حق بات کا ساتھ دینا, یہ ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم ہے. یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اگر ایسا ہوتا تو سخت والوں پر جب عذاب آیا ہفتے والے دن کا کہ اس میں سے 3 گروہ بن گئے تھے نا. ایک وہ گروہ تھا جو جال ڈال دیتا تھا اور پھر ایک دن چھوڑ کر, ہفتے کا دن چھوڑ کر اتوار کو جال نکالتا تھا, جو یہ کام میں ملوث تھے ڈائریکٹلی. دوسرے وہ تھے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے, انہوں نے حق والوں کا ساتھ نہیں دیا, نہ برائی کو روکا. یہ جو بتواصوا بالحق ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہی ہے اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف یعنی جو اچھی چیزیں ہیں, جو عام باتیں ہیں, جو ہر کوئی پہچانتا ہے حق کو, وہ چیزیں امر بالمعروف, یہ نیکی کا, معروف کا آپ حکم دیں, لوگوں کو قائل کریں اچھائی پر, ان کو انکریج کریں, نصیحت کریں. وتواصوا کیا ہے؟ یہ کہ وصیت کریں, نصیحت کریں آپ لوگوں کو, اچھے باتوں کی تلقین کرتے رہیں کنٹینیوس ٹینس ہے اس کے اندر کہ مسلسل یہ کام ہوتا رہنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جو دوسرا گروپ تھا جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا, خاموش تھے, نہ امر بالمعروف کر رہے تھے, نہ نہی عن المنکر کر رہے تھے. تیسرا گروہ کون تھا؟ جو نہ تو برائی میں ملوث تھا اور نہ ہی ان کو کرنے دیتا تھا. وہ امر بالمعروف بھی کر رہے تھے اور نہی عن المنکر بھی کر رہے تھے. تو بچا کون؟ صرف ایک گروہ. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہے تو وتواصوا بالحق,
حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، حق کی مدد کرنا، یہ بھی لازم و ملزوم ہے. ان چاروں شرائط کی سب سے لازم سمجھنے کی شرط یہ بھی ہے. چاروں اپنی جگہ لازم چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک کو ہم ڈراپ کر دیں. پھر جب ظاہر آپ حق کا ساتھ دیں گے تو اگلی اسٹیج کیا آتی ہے؟ جمے رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی، صبر کرنے کی، جو اپوزیشن ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کی. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو باندھے رکھنا. کس چیز پر باندھے رکھنا؟ حق پر باندھے رکھنا، ثابت قدم رہنا، حق سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہیں جن کو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چاروں آپ کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر وہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایک عام قانون بتا دیا، ایک عام حقیقت جو بڑی خطرناک ہے وہ بتا دی کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار کام کرتے ہیں. ایمان کی مثالیں مکی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ایمان نے ان سے کیا کیا کچھ نہیں کرا دیا. تو اپنا ایمان بھی پکا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یہ چاروں چیزیں جب ساتھ لے کے چلیں گے نا تو وہی بات ہے کہ جب بیچ پڑتا ہے تو بالکل نازک سی کونپلیں نکلتی. ہم جب ایمان کے راستے میں چلیں گے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے، پھر یہی چیزیں ہمیں اسٹرینتھ دیں گی اور پھر وہ جو چھوٹی سی کونپلیں نکلی تھی وہ ایک تناور درخت میں بدل جائیں گی، جیسے صحابہ کرام کی مثال آتی ہے. ایسے ہی آج ہماری بھی ہوگی اگر ہم حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کا پانی اس بیج کو دیتے رہیں گے عمل صالح کا، تو پھر وہ ایک تناور مضبوط درخت بنے گا. پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ، مکہ کے مسلمان بھی وتواصوا بالحق کر رہے تھے اور وتواصوا بالصبر، اور پھر مدینہ میں آ کے اس کی بڑی شکل پوری آ گئی کہ بھئی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، پھر کھل کر انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور ثابت قدم رہے حق پر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ چاروں چیزیں صحابہ کرام نے پکڑ لی، وہی عرب جو پہلے دنیا کے سب سے اگنورڈ ہوئے لوگ تھے، جن کو کوئی عزت نہیں کرتا تھا، جن کی طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا، کیا ہوا؟ یہ چاروں کام کرنے کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا پر ایک مختصر ترین عرصے کے اندر مسلمانوں نے حکمرانی لے لی. ہم بھی آج اگر یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنی اولادوں میں ڈال دیں، تو آج ہم بھی اسی کامیابی کی پیک پر پہنچیں گے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ سورہ تین میں، احسن تقویم اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، اپنی اس لیول پر پہنچنا ہے جس پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تھا، تو یہ چاروں کام کرنا لازم اور ملزوم ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو جب ملتے تھے اور جب بچھڑنے لگتے تھے تو سلام کرنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چاروں چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمیں نوازے، ہماری نسلوں کو، ہماری جنریشن کو، ہماری ذریات کو، آج کے مسلمانوں کو، اور اس میں ہماری بھرپور مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.